shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الفصل الثاني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. رواه الترمذي أحمد والترمذي وقال لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا من كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكرهم من هذا شيء أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر قال لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنا وإنه لا ظلم اليوم عليك فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وسقلت البطاقة فلا يسقط مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبقيك؟ قال ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في 3 مواتنا فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرءوا كتابي حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله من وراء ظهره وعند الصراط إذا وزع بين ظهري جهنم. رواه أبو داود.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا میری امت میں سے 70,000 آدمیوں کو، جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا نہ عذاب ہوگا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور 3 لپیں میرے رب کی لپوں میں سے۔ یہ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کی 3 پیشیاں ہوں گی۔ 2 پیشیوں میں تو بحث مباحثہ اور عذر معذرت ہوگی، اور تیسری پیشی میں صحیفے اڑیں گے ہاتھوں میں، کوئی لینے والا ہوگا دائیں ہاتھ میں، کوئی لینے والا ہوگا بائیں ہاتھ میں۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں، اس وجہ سے کہ امام حسن بصری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں سنا، اور اس حدیث کو بعد نے امام حسن بصری سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نکالیں گے ایک آدمی کو میری امت میں سے ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن، بس پھیلا دیے جائیں گے اس کے سامنے 99 دفتر، ہر دفتر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جہاں تک نظر پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو انکار کرتا ہے اس میں سے کسی چیز کا؟ کیا تجھ پر ظلم کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے؟ وہ کہے گا نہیں اے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے اور تجھ پر آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، بس ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حق تعالی شانہ فرمائیں گے اپنے وزن تولنے کے موقع پر حاضر ہو۔ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ پرزہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا کام دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا۔ بس وہ تمام کے تمام دفتر ایک پلے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرزہ دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، تو دفتر اوپر کو اٹھ جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ہو جائے گا۔ بس بھاری نہیں ہو سکتی اللہ تعالی کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے دوزخ کو یاد کیا تو رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتی کیوں ہو؟ عرض کیا کہ مجھے دوزخ یاد آئی تو میں رو پڑی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا آپ یاد رکھیں گے اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقع تو ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔
ایک میزان کے وقت یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ میزان کا پلہ ہلکا رہتا ہے یا بوجھل ہوتا ہے، اور دوسرے نامہ عمل پیش ہونے کے وقت جبکہ کہا جائے گا کہ آؤ پڑھو اپنی کتاب، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کہاں دیا جاتا ہے اس کا نامہ عمل، اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، پیٹھ پیچھے سے، اور تیسرے پلسرات پر جبکہ وہ جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے میرے ساتھ 2 وعدے کر رکھے ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ کر رکھا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، یعنی وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا وعدہ میرے ساتھ یہ کر رکھا ہے اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی جہنم سے 3 چلو بھر کر کے نکالیں گے دوزخیوں کے، تو میری امت کے ہوں گے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان کی کسی کو خبر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو اس حدیث میں 70,000 خوش قسمت افراد کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کا وعدہ ہے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے، کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تین پیشیاں ہوں گی۔ پہلی اور دوسری پیشی میں تو بحث مباحثہ اور عذر معذرت ہوگی، یعنی مقدمے ہوں گے، دلائل پیش ہوں گے، عذر معذرت کریں گے، گواہ پیش کیے جائیں گے، اور تیسری پیشی پر فیصلہ چکایا جائے گا، اور صحیفے اڑ اڑ کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے، ہر ایک کا صحیفہ یعنی نامہ عمل، یہ یوں کہیے کہ کامیابی اور ناکامی کی چٹ کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گی، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گی، کسی کی پیٹھ پیچھے سے دی جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ تیسری حدیث میں وہ مشہور واقعہ ذکر فرمایا ہے 99 دفتروں والا، حضرت شیخ نبی اللہ مرقدہ کی فضائل ذکر میں یہ واقعہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک آدمی کو حق تعالی شانہ تمام مخلوق کے سامنے لائیں گے اور اس کے سامنے اس کی بدیوں کے دفتر کھول دیے جائیں گے۔ 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹر، اور ان میں سے ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک کہ نظر پہنچتی ہے، منتہائے نظر تک اس کا دفتر پھیلا ہوا نظر آئے گا۔
حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ جو کچھ ان دفتروں میں لکھا ہوا ہے تیرے کیے ہوئے ہیں عمل؟ کہے گا کہ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ سے کوئی بے انصافی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں ہے پروردگار، کوئی بے انصافی نہیں کی، میرے یہاں ایسے ہی عمل تھے۔ حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ حق تعالی شانہ فرمائیں گے بہت اچھا، تم پر ظلم نہیں ہوگا، تمہارا ایک پرزہ ہمارے پاس محفوظ ہے، ایک پرزہ نکالا جائے گا چھوٹا سا، اور اس پر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حق تعالی شانہ فرمائیں گے جا تلوالا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ چنا کیا بھاگ پھوڑے گا، 99 دفتروں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کتنا وزن ہے اس میں؟ فرمایا جائے گا نہیں، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ 99 دفتر ایک پلے میں اور وہ پرزہ دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، تو 99 دفتروں والا پلہ اوپر اور اس پرزے والا پلہ نیچے بھاری ہو جائے گا۔ اس بات کو ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے اور اس کا صحیح وزن ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس شخص نے کیسے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہا ہوگا، اور حق تعالی شانہ نے اب اس کلمے کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک موقع پر اس کا وزن ظاہر فرما دیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر حق تعالی شانہ کی نظر عنایت ہو جائے، رحمت ہو جائے کسی بندے پر، تو گناہ کیا چیز ہے بیچارے، گناہ اس کے مقابلے میں پھر کوئی چیز نہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ کوئی شخص نظر عنایت سے محروم ہو جائے تو پھر نیکی کوئی چیز نہیں، بندے کی نیکی میں کیا وزن ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے وزن پیدا کرنے سے وزن ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ دوزخ کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا روتی کیوں ہو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے دوزخ کا خیال آیا، اس کے خوف سے رونے لگی۔ پھر پوچھا کہ قیامت کے دن آپ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی یاد کریں گے؟ فرمایا ضرور یاد کریں گے، لیکن 3 موقع ایسے ہیں کہ اس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔
ایک تو جب کہ نام عمل تلیں گے، اس وقت کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، جتنا کسی کی نیکیوں کا یا برائیوں کا وزن ہے وہ تلے گا۔ آج یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تھوڑا جھکا دو اس کو یا تھوڑا ہلکا کر دو، کوئی کسی کی سفارش نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے www.shahideislam.com کہ اللہ کے کسی بندے کی سفارش سے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کا حساب کتاب ہی نہ ہو کہ جی تولنے کی ضرورت ہی نہیں، جاؤ چھٹی۔ اوپر آیا نا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے۔ یہ 70,000 بھی علماء فرماتے ہیں کثرت کو بیان کرنے کے لیے، کہ تحدید نہیں ہے، یعنی اتنے ہوں گے۔ تو کسی کے حق میں شفاعت ہو جائے، یہ حق تعالی شانہ کی رحمت و عنایت دستگیری فرمائے، فرما دیا جائے کہ اس کو تولنے کی ضرورت نہیں، جانے دو، ختم، تول وول کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر تول لگ گیا تو پھر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ کسی کے کام آئے گا۔ دوسری، جبکہ نام عمل پیش کیے جائیں گے، جب تک کہ یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے نام عمل یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس وقت تک کوئی شخص کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اور تیسری، جب جہنم کی پیٹھ پر پلسرات رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہاں گزرو چلو، تو ہر آدمی اپنی قوت ایمانی کے بقدر وہاں چلے گا، کوئی کسی کو دھکا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، کوئی کسی کے سہارے نہیں چل سکتا، اپنے اپنے اعمال کی قوت کے مطابق لوگ چلیں گے، اپنے ایمان کی قوت کے مطابق چلیں گے جہنم میں۔ آگے اس کی تفصیل آتی ہے کہ بعض لوگ بجلی کی طرح چلیں گے، بعض تیز رو گھوڑے کی طرح چلیں گے، گھوڑے کی رفتار چلیں گے، بعض آدمیوں کے دوڑنے کی رفتار چلیں گے، بعض جیسے پیدل چلنے والے چلتے ہیں ایسے چلیں گے۔ خدا جانے کتنے ہزار سال میں پھر ان کی منزل پوری ہوگی، کوئی چھوٹا سا تو راستہ نہیں ہے نا۔ اور بعض ایسے ہیں جیسے بچے رینگتے ہیں زمین پر، ایسے رینگتے ہوئے چلیں گے، اور بعض ایسے ہیں جو کٹ کٹ کر کے نیچے گریں گے، نعوذ باللہ۔ اس پر ہر ایک کو چلنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، قرآن کریم میں۔ اور تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس کو اس کے اوپر سے گزرنا نہ ہو، یہ تو تیرے رب نے فیصلہ شدہ بات حتمی طور پر لکھ دی ہے۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ کوئی کسی کے اس وقت کام نہیں آئے گا، اپنی قوت ایمانی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ سبحان اللہ، حق تعالی شانہ ان تمام موقعوں پر اپنی رحمت و عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد۔
سبحان ربک رب العزت. shahideislam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com